النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے۔ من رجالکم، تمہارے آدمیوں میں سے نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اس سے ایک تو پتہ چلا کہ عورتوں میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، نبی علیہ السلام کے بچے تھے، لیکن وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، جس کو آپ صبیون کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی بڑی عمر ہو جائے اسے طفلون کہہ سکتے ہیں۔ سبھی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ طفلون ہو جاتا ہے، اس سے بڑا پھر وہ شاب ہو جاتا ہے، شاب اور بڑا نوجوان ہے، پھر وہ ایک پورا جوان مرد بن جاتا ہے، اسے راجلون کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بچے بیٹے وہ چھوٹی عمر میں ہی بالکل جو عہد طفولت ہے اس میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جو بندہ قرآن مجید کے احکام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کا دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ہو کر ارشاد فرما دیا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ان کو نبوت بھی دی جو کہ سچی نبوت ہے، ان کو کتاب بھی دی جو کہ آسمانوں سے منزل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلی کتابیں، فرمایا کہ اے انبیاء کرام تمہارے پاس اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی نبوت بھی ہوگی، جس کو کتاب دی گئی اس کی کتاب بھی ہوگی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آخری نبی علیہ السلام آ جائیں جو تمہاری پہلی نبوتوں کی، تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضروری بات ہے کہ تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ایک ہے کہ تُؤْمِنُ بِهِ، آپ اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر جو لفظ بولا ہے، عربی گرامر اور قاعدے کو سمجھنے والے کہ جب کسی لفظ سے پہلے جب یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یہ آ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا زور پیدا کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لام تحقیق۔ اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ضرور ضروری مان لانا ہے، تو اس کو نون ثقیلہ عربی میں کہتے ہیں گرامر اور قاعدے کے حساب سے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اتنے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جب وہ نبی آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور تم لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان لے آنا ہے۔ یہ اتنا زور کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا
ان سے وعدہ لیا گیا اور پھر فرمایا اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ میرا وعدہ جو ہے میرے ساتھ عہد کرتے ہو، میرے وعدے کو پکڑتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب پیغمبروں نے کہا کہ یا اللہ بالکل اقرار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وعدہ اس کو ہم پوری طرح سے پکڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، اے انبیاء کرام کی جماعت تم بھی گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں۔ اور اس سے اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو بھی بتا دینا کہ انہوں نے بھی اس عہد پہ قائم رہنا ہے، نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مان لینا ہے۔ جب نبی علیہ السلام آ جائیں تو اپنی اپنی امتوں کو تم نے بتا کے جانا ہے کہ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس آخری پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانے گا، ان کی ختم نبوت کو نہیں مانے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فاسق سے مراد ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ ایمان سے نکل جانے والے ہیں، وہ پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نازل کردہ کتاب ان پر انجیل کو بھی ماننے والے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو بھی مانتے ہوں، وہ زبور کو بھی مانتے ہوں، وہ صحف ابراہیم و موسیٰ کو بھی مانتے ہوں۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنے صحیفے ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں، سب کے سب اگر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور کی نبوت کو، کسی اور کی کتاب کو مانا جائے گا تو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ میں گواہ بن کے تمہیں کہتا ہوں کہ پیغمبر سارے کے سارے تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں، اور امتوں کو بھی آگے بتلا دیجئے کہ وہ لوگ کافر ہو جائیں گے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 157 157، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریب من 30، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ 30 کے قریب ہوں گے وہ نہ آ جائیں۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ دجال بھی ہوں گے، وہ کذاب بھی ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جس کو اللہ کا قرآن کہے کہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال بھی ہے، وہ کذاب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ان مثلی مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندے نے ایک مکان بنا دیا، خوبصورت مکان بنایا، وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ مکان بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں مکان بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اتنا خرچہ کر دیا تھا، ایک اینٹ بھی ساتھ لگا دیتا تو یہ پوری عمارت بہترین ہو جانی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، تو میرے آنے کے بعد وہ جو انبیاء کرام ان کی ایک بہترین عمارت تیار ہو رہی تھی، جتنی جگہ بچی تھی وہ میں نے آ کر پر کر دی ہے۔ فرمایا کہ وہ جگہ بھی پر ہو گئی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں،
میرے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب ایک عمارت پوری ہو گئی ہے جس میں پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ یہاں پر آ کر عمارت مکمل ہو گئی ہے، اور صرف عمارت مکمل ہی نہیں، فرمایا کہ وہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2404 2404۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے مدینہ پہ نگران کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تخلفونی فی النساء والصبیان، کہ حضور آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کا پیچھے نگران بنا دیا ہے، میں تو شجاع اور بہادر ہوں، میں تو چاہتا تھا کہ جنگ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ تو آپ نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ اس بات سے پسند نہیں ہوتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو پیچھے ان کے حضرت ہارون تھے، آپ میرے پیچھے میرے نائب ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ میں نے آپ کو یہاں پر جب میری غیر موجودگی ہے، جب تک جنگ سے واپس نہیں آتے آپ یہاں پر نگران ہیں، جب میں آ جاؤں گا تو پھر نبی علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ غیر انہ لا نبی بعدی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل ان کے انبیاء کرام وہ بھی سیاست کیا کرتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی وہ اب جو سیاست میں آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی سیاست کرتے تھے، وہ یہ ووٹوں والی سیاست نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے پیغمبر وہ بھی سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی فوت ہو جاتے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد یہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، 6 چیزیں مجھے خاص دی گئی ہیں، ان 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے باقی انبیاء کرام پر فضیلت دے دی گئی ہے۔ پہلی بات اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم، مجھے بہترین قسم کے کلمات، جامع کلمات، بہت ہی پختہ باتیں وہ عطا کر دی گئی ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میں دور ہوتا ہوں تو دشمن میں میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میری امت کے لیے جہاں پر بھی ہے نماز کا وقت آ جائے، مسجد ہے، کہیں سفر پر ہے مسجد نہیں، ساری زمین جو پاک جگہ ہے وہیں پر نماز پڑھ لیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، پانچویں بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، وہ اس بستی کے لیے آیا، اس علاقے کے لیے آیا، اس علاقے کے لیے آیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، میں سارے کے سارے لوگ جتنی بھی امت ہے وہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں تک غروب ہوتا ہے، پوری کی پوری امت کے لیے، پوری کی پوری زمین کے لیے مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور پھر چھٹی فضیلت والی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ نبیوں کی لڑی وہ ختم ہو گئی ہے، مجھے خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2354، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد بھی ہے، وَأَنَا أَحْمَدُ، میرا نام احمد بھی ہے، وَعَلَى الْمَاحِي، میرا نام الماحی بھی ہے، الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرُ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتے ہیں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، میرے بعد لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔
اس کو بھی عاقب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پاؤں کے بالکل پچھلے حصے میں آتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. یہاں پر بات ختم نہیں کی، فرمایا کہ عاقب وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1394. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں آخر الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی آنے تھے جو آ چکے. فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں انبیاء کرام میں سے سب سے آخر میں آیا ہوں. وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور میری مسجد نبوی انبیاء کرام کی مسجدوں میں سے سب سے آخری مسجد ہے. وہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی مسجد نبی اور بن سکتی ہے. وہی مسجد نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان اور مقام دے دیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6194. حضرت اسماعیل ابن ابی خالد وہ کہتے ہیں کہ قلت لابن ابی اوفا، میں نے ابن ابی اوفا ایک صحابی کو کہا رأیت ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی علیہ السلام کا بیٹا دیکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مات صغیرا، وہ چھوٹا سا تھا جب وہ فوت ہو گیا تھا. وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عاش ابنہ، تو نبی علیہ السلام کا بیٹا زندہ رہ جاتا، وہ بڑا ہو جاتا، وہ نبی علیہ السلام کی جگہ پہ آ جاتا. تو صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی ہے وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحیح مسلم مسند احمد صحیح حدیث ہے. حدیث نمبر 3761. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا کہ ابن نواحہ اور ابن اساد رسولہ مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، وہ دو بندے مسیلمہ کذاب کے نمائندے بن کے قاصد بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا قالا نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. لو کنت قاتلا رسولا لقتلتکما، اگر کسی کے آنے والے غیر مسلموں کا بھی ہو، کسی قاصد جو نمائندہ جو پیغام لے کے آتا ہے، جو خط لے کے آتا ہے، اگر اس کو کسی کو قتل کرنے کا رواج ہوتا یا اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم میری نبوت کو ہی نہیں مانتے. آپ نے فرمایا لقتلتکما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسند احمد کی اسی حدیث میں فرماتے ہیں فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، پھر یہ ایک سنت قائم رہ گئی، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ چل گیا، نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہو گئی کہ جو بھی نمائندے آتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبوت میرے بعد مل جاتی. لو کان نبی، اگر کسی نے نبی آنا ہوتا، چونکہ آنا ہی نہیں ہے، اگر میرے بعد کسی نے آنا ہوتا تو عمر بن الخطاب وہ نبی بن سکتے تھے. اگر ان کو نبوت نہیں دی گئی تو پھر کسی اور کو بھی نہیں دی جائے گی. پھر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی آ کے کہے
قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ فمن تولی بعد ذلک، جو اس عہد کو نہیں مانتا، یہ کھلی بات ہے کہ فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3643 3643، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ذہبت بی خالتی، کہ میری خالہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی واجع، یہ میری بہن کا بیٹا، اس کو کوئی سر میں تکلیف ہے، فمسح برأسی ودعا لی بالبرکہ، نبی علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کی، وتوضأ، پھر نبی علیہ السلام نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، پھر جو پانی بچ گیا میں نے وہ پانی بھی پی لیا، فقمت خلف ظہرہ، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایسے کھڑا ہو گیا، فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، تو وہ ختم نبوت والی ایک نشانی جو کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ایک بنائی ہوئی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی دیکھا کہ نبی علیہ السلام ختم نبوت والی جو پہلی کتابوں میں بھی جس کا تذکرہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو خاص طور پہ وہ ایک نشانی دی گئی، وہ میں نے دیکھی، میں نے وہ ختم نبوت والی نشانی بھی دیکھی۔ مختصر الشمائل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا زید ادر منی فامسح ظہری، کہ اے ابو زید میرے ذرا قریب آ جا اور میری کمر پہ ذرا ہاتھ پھیر۔ وہ کہتے ہیں کہ فمسحت ظہرہ، میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک کمر پہ ہاتھ پھیرا، فوقعت اصابعی علی الخاتم، میری انگلیاں چلتی چلتی، میرا ہاتھ چلتے چلتے وہ جو ختم نبوت والی چھوٹی سی نشانی نبی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان بنی ہوئی تھی، تو میرے ہاتھ وہاں پر پہنچ گیا، تو میں نے کہا کہ ومل خاتم، وہ انہوں نے پوچھا کہ خاتم کیا رنگ ہے، کہ کچھ بال جو ہیں وہ تھوڑے سے جمع تھے، تو یہ تھوڑا سا اکڑا ہوا گوشت اور اس کے اوپر تھوڑے سے بال، یہ نبی علیہ السلام کی یہ نشانی تھی جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دکھا دی گئی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس روایت کو کہا کہ نبی علیہ السلام کی میں نے بھی ختم نبوت والی، تو یہ ختم نبوت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، ختم نبوت صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو جو نہیں مانتا اس کا دار اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ہر بندے کو اپنی اپنی مذہب کی دعوت دینے کی حریت ہے، آزادی ہے، تو اس کو اسلام بھی نہیں مانتا کہ جو اسلام کے خلاف کرتا رہے۔ ہاں آزادی کس کو ہے؟ عیسائی کو آزادی ہے، جو کہتا ہے کہ میں اقلیت ہوں اس کو آزادی ہے۔ ہمارے گھروں کے ساتھ گھر، محلوں کے ساتھ محلے عیسائی بستے ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا۔ سکھ لوگ آتے ہیں انہیں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، دوسرے غیر مسلم آتے ہیں انہیں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو غیر مسلموں کو یہ کہتے کہ ان کے حقوق ہیں، حقوق کن کے ہیں؟ جو اپنے آپ کو تسلیم کر لے کہ میں اپنے دین کے اندر رہوں گا لیکن میں غیر مسلم ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے، یہ تو اہل کتاب ہیں، کچھ اہل کتاب نہیں بھی ہیں
تو اہل کتاب جو کہ کتابوں کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتے، ہمارے معاشروں میں پھرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو جو نبی علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہوئے کہ جی نبی علیہ السلام کی نبوت بھی تھی، بعد میں اور نبوت بھی چل گئی، تو یہ نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ یا تو اپنے آپ کو تسلیم کریں، اس کو قرآن بھی منع کہتا ہے، اور یہ آپ کا آئین پاکستان بھی اس بات کو منع کرتا ہے کہ ان کو آئین پاکستان نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، تو ایک جج اٹھ کے کہے کہ وہ کافر نہیں ہے، ان کو اجازت ہے، ایسے ہے۔ آئین پاکستان کے اندر بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے۔ اور اگلی بات میں گزارش کر دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل کتاب میں سے کسی پر ظلم کرتا ہے، قیامت والے دن میں اس بندے کا اس کا وکیل بن جاؤں گا۔ مسلم معاشرے کے اندر نبی علیہ السلام نے حفاظت کی ہے، کن کی؟ غیر مسلموں کو بھی، اقلیتوں کو بھی حفاظت کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس میں یہ گواہی دے دوں گا کہ تم کیسے اہل کتاب جو ہماری اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمایا کہ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، میں اللہ کا ذمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وَأَن يُوَفَّى لَهُم بِعَهْدِهِمْ، ان کے سارے وعدے پورے کیے جائے اہل کتاب کے بھی۔ اور حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ایک بوڑھا اہل کتاب وہ چل رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اتنا بوڑھا بندہ ہے اور یہ کام بھی نہیں کر سکتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دی۔ فرمایا کہ یہ ساری عمر جب اس کی جوانی تھی یہ بیت المال کے لیے ہمیں دیتا رہا، گویا کہ جو بھی جزیہ دیتے ہیں وہ دیتا رہا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تو ہم اس کا تعاون کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدا، جو بندہ ایک عہد والے بندے کو قتل کرتا ہے تو ایسا بندہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، 40 سال کی دوری ہوگی تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ کیا جائے کہ جی غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیے جاتے، اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ وہ کہہ دیں کہ ہم اقلیت ہے، وہ کہہ دیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو اس قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ جو قرآن کے اندر تحریف کرنے والا ہے، جو نبوت کے پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، ان کو پھول پہنا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم